کر دینا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے, آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا, آپ ہاتھ اٹھا کر میری جماعت کو روانگی کے لیے دعائیں دے رہے. میرے محترم دوستو, اپنے دین پر استقامت, اپنے دین پر جمنا وہ دعوت کی وجہ سے ہوتا ہے. جب دعوت زندگیوں سے نکل جاتی ہے تو پھر دین پر آدمی جم نہیں پاتا. حضرت فرمایا کرتے تھے انسان دو حال سے خالی نہیں ہے, یا تو اپنے دین کا داعی ہوگا یا 1000 بار اللہ نہ کرے باطل کا مدعو ہو جائے. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین 100% اپنے دین کے ایسے داعی ہوا کرتے تھے کہ باطل کی بڑی سے بڑی طاقت, باطل کی بڑی سے بڑی طاقت انہیں کسی بات سے ہٹا نہیں پاتی. تھوڑے سے دین سے بھی ہٹا دے, پوری باطل کے اندر ضرور طاقت نہیں تھی. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ روم کی سرحد کے اوپر کام کر رہے, روم کے بادشاہ طاغیہ کو معلوم ہوا ایک صحابی ہے جو ہماری سرحد پر کام کر رہے ہیں, انہیں گرفتار کروایا, انہیں بلوایا اور انہیں بلوا کر ان کے اوپر اپنی بادشاہت پیش کی کہ تم ہماری بات کو مان لو, ہم تمہیں اپنے ملک میں بادشاہ بنا دیں گے, تم ہماری بات کو مان لو, ہم تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیں گے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ باطل 3 قسم کے حملے کرتا ہے. سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ لالچ کا حملہ ہوتا ہے, دوسرا حملہ جو ہوتا ہے وہ خوف کا حملہ ہوتا ہے. باطل کا سب سے پہلا حملہ جو آپ کو ملے گا ساری دنیا میں دیکھیے آپ, باطل ارتداد کے پھیلانے کے واسطے, بے دینی کو لانے کے واسطے, سنتوں کو مٹانے کے واسطے جو حملہ کرتا ہے وہ مال کا حملہ ہوتا ہے. وہ کس کا حملہ ہوتا ہے؟ ہم تمہیں مال دیں گے, تم ہماری بات کو قبول کر لو, تو ہم تمہیں مال دیں گے. اب دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے دین کا داعی آدمی نہیں ہوتا, اس وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی مالی لالچوں پر دین کو بدل دیتا ہے. چہرہ بدل گیا. کیوں بدلا چہرہ؟ کیونکہ ہمیں اس کارخانے میں نوکری کرنی ہے. لباس بدل گیا. کیوں بدلا لباس؟ ہمیں فلاں شعبے میں کام کرنا ہے. منہ سے نکلنے والے الفاظ بدل گئے. کیوں بدل گئے الفاظ؟ یہاں ایسے ہی بولا جاتا ہے, ایسے ہی سوچا جاتا ہے. معاشرہ بدلا, معاملہ بدلا, عبادات کے اوقات بدلے, سب کچھ بدل گیا. وجہ کیا تھی؟ مسلمان ان ساری چیزوں کا داعی نہیں رہا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے, جس چیز کو میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں اس کی دعوت دوسروں کو دیتا ہوں, دوسروں کو دعوت دینے کی وجہ سے میں خود عمل کرنے والا بن جاتا ہوں. جس چیز کو میں اپنے اندر سے روکنا چاہتا ہوں اس سے دوسروں کو روکتا ہوں, روکنے کی وجہ سے میں خود اس سے رکنے والا بن جاتا ہوں. ہمارا حضرت فرماتے ہیں دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. ہمارا حضرت فرماتے ہیں دعوت داعی کے لیے بطور ترکیز ہے, مدعو کے لیے بطور تذکیر. ترکیز کہتے ہیں نیزے کے گاڑنے کو. زمین میں نیزہ گاڑا جاتا ہے, جس طرح زمین میں نیزے کو گاڑا جاتا ہے اس طرح دعوت دینے سے بات دل کے اندر گڑ جاتی ہے, بات دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے, بات دل کے اندر بس جاتی ہے, رس جاتی ہے. دیکھیے اب اس دعوت کو چھوڑ دیا مسلمان. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایسے دعوت کے اوپر تھے. عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا تیری بادشاہت نہیں, عرب کی ساری بادشاہتیں بھی مجھے ملے, میں پلک جھپکنے کے بقدر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ہٹ نہیں سکتا. پلک جھپکنے کے بقدر, یہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ, کوئی کارخانہ کوئی دکان نہیں, ساری عرب کی بادشاہتیں مل جائیں, پھر بھی میں اللہ کے رسول کے لائے ہوں. جب لالچ سے باطل مایوس ہو جاتا ہے اب اگلا حملہ کرتا ہے خوف کا حملہ. ڈراؤ, ہم تمہارے گھروں کو توڑ دیں گے, ہم تمہارے علاقوں کو چھین لیں گے, ہم تمہارے اوپر جھوٹے مقدمے ڈال دیں گے, ہم تمہاری نوکریاں کھا جائیں گے, ہم تمہاری زمینیں چھین لیں گے. یہ سب ڈر ہے. اگر یہ ڈر مسلمان کے دل میں ہے وہ دین پر نہیں ڈر پائے. یہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کو سولی پر لٹکایا گیا, تیر اندازوں کو بلایا گیا کہ آپ ان کے قریب سے تیر گزارو تاکہ یہ بات سے ہٹ جائے اپنی, تاکہ یہ ہٹ جائے اس بات سے. تیر اندازوں نے آ کر تیر چلائے, قریب سے تیر گزرتے رہے. بادشاہ خوف سے بھی مایوس ہو. ہمارا حضرت فرماتے ہیں جب ان دو چیزوں سے انسان گزر جاتا ہے, جب ان دو چیزوں سے داعی گزر جاتا ہے, جب ان دو چیزوں سے مسلمان گزر جاتا ہے, تو جو اللہ جل جلالہ عم نوالوں کی طرف سے اسے نعمت ملتی ہے, جو عند اللہ مقصود ہے, محبوب ہے, مقصود ہے, وہ اصل بنیادی چیز ہے. وہ کیا ہے؟
اپنی جان کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے دین کے مقابلے میں۔ اب کیا چلہ اور کیا 4 مہینہ، کیا سال، کیا دوسرا سال، کیا جو 10 روزہ، کیا عشرہ، ہماری تو پوری زندگی بھی دین پہ لگ جائے، دین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جب پیدا ہوتا ہے جب خوف اور لالچ کے مرحلے سے آدمی گزر جاتا ہے، جب خوف اور لالچ کے دیکھ کے اندر پانی گرم کیا گیا۔ آج بھی 1-2 قیدی لائے گئے، وہ ان کے آنکھوں کے سامنے ڈال دیے گئے، اب وقت آیا ان کے ڈلنے کا، رونے لگے۔ جب یہ روئے تو بادشاہ کو پھر امید ہوئی شاید یہ ہماری بات کو مان لے، شاید یہ ہماری بات کو لے لے، شاید یہ ہماری بات کو مان لے۔ بادشاہ نے کہا اب ہماری بات قبول کر لو۔ فرمایا موت کے خوف سے نہیں رو رہا تھا، اپنی جان کی حقارت کے اوپر رو رہا تھا۔ کاش میرے جسم کے بالوں کے برابر میرے پاس جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا۔ چلہ 4 مہینہ کیا چیز ہے؟ میں ایک ایک جان کر کے، یہ تو ایک جان ہے، یہ ایک جان اللہ کے سامنے کیا لے کے جاؤں، اس جان کے ایک ہونے کی حقارت میں رو رہا ہوں۔